بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر کوئی رمضان المبارک کے مہینے میں اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھ لیں، سب سے پہلے نمبر پر ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ کچھ خامند اگر اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے اور اگر بیوی اپنے خامند کو مجبور کرتی ہے، حالانکہ ان دونوں کا روزہ ہے، روزے کی حالت میں اگر کوئی ان میں سے دوسرے کو مجبور کرتا ہے اور وہ جمع کر لیتے ہیں تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ دین کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے بارے میں علم ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان میں اور جانور میں امتیاز اور فرق کرتی ہے۔ چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ دین کے علم سے دوری ہے، یا خامد جاہل ہوتا ہے یا کبھی بیوی جاہل ہوتی ہے، تو اس لیے اگر کوئی جمع کر لیتا ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ یاد رکھ لیں، پہلے نمبر پر تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں جمع کو حلال کیا ہے۔ روزے کی حالت میں اس کی بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے، اور اس میں بھی ہمیں اس مسئلے کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ اگر خامد نے اپنی بیوی کو مجبور کیا ہے تو خامد پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے، بیوی صرف قضا کرے گی۔ اور اگر بیوی نے خامد کو مجبور کیا ہے تو بیوی پر قضا اور کفارہ لازم آئے گا، جبکہ جو خامد ہے وہ صرف قضا کرے گا، یعنی روزہ رکھ لے گا دوسرے دنوں میں۔ تو جو مجبور کرے گا اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔ اگر دونوں نے باہمی رضامندی سے تعلقات قائم کیے ہیں تو پھر دونوں پر قضا اور کفارہ لازم آئے گا۔ بلکہ اس مسئلہ کو ہم یوں سمجھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کوئی غلام ہے جس کو تو آزاد کر دے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا 60 دنوں کے 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ تو وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑا وقت گزرا تھا کہ ایک شخص آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوروں کا بڑا ہوا ٹوکرا لے کے آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کدھر گیا ہے؟ جس نے کہا میں ہلاک ہو گیا۔ وہ حاضر ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ، اس کو خیرات کر دو، اس کو حقداروں میں بانٹ دو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کس میں بانٹ دوں؟ اس شہر مدینہ میں، اس بستی میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ، خود کھا لو، اپنے اہل خانہ کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ مسائل بھی ملے کفارہ کے۔ تو اگر کوئی جمع کر لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا بھی کرے اور کفارہ بھی ادا کرے۔ جس نے فورس کیا ہے، اگر دونوں میں سے کسی نے فورس نہیں کیا، فورس نہ کرنے والے پر صرف قضا آئے گی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔